اور شیخ صاحب امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ یہ میچورٹی کا ایج سے کوئی ریلیونس نہیں تھا. ہمارے پیغمبر کی لائف میں بار بار ایسے موقع دیکھتے ہیں جب انہوں نے میچورٹی کو ایج سے لنک نہیں کیا, اور آج کی زندگی میں بھی یہ چیز اپروپریٹ ہے. ایبسلیوٹلی. ان یور ٹیم ڈو ناٹ تھنک کہ یہ تو ابھی بچہ ہے. یہ جو بچہ والا کانسیپٹ ہے یہ آج کل کے زمانے کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم when you had hit your puberty you were an adult, the 10th year of prophethood. This was the most painful year for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پرسنل لیول کے اوپر بہت ہی مشکل دیکھنا پڑی. کیا کیا ہوا؟ السلام علیکم, میرا نام عمر حیات ہے. ہم پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں وہ کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسٹڈی کرتے آ رہے ہیں تاکہ ان سے ہمیں ہمارے ڈے ٹو ڈے افیئرز, لیڈرشپ, مینجمنٹ, ڈیسیجن میکنگ اور انٹرپرینورشپ میں ہیلپ ہو سکے. ابھی تک ہم نے ان کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس کو سیکھا اور سمجھا جن کے ساتھ ایک انیشل سیٹ اپ آف اے تھاٹ, آف این آئیڈیا اور ریلیونس کریٹ کی جا سکتی ہے, جیسے کہ ہمیں ہمارے پیغمبر کی مکی زندگی کے اندر نظر آتا ہے. ہم نے ابھی تک ریلیونس کے, لسننگ کے اور ایک تھاٹ پروسیس کی ڈسکشن کی جس کے ساتھ ہمارے پیغمبر نے ان لوگوں کو جو کہ شروع کے دنوں میں اسلام کے ساتھ جڑے تھے ان کو اپنی حیثیت تک اور پھر ان کے اندر وہ کوالٹیز امباڈی کی جو کہ آگے ہمارے دین کا میسج اور پیغام لے کے جا سکی. ہر بزنس کے اندر, ڈیسیجن میکنگ کے اندر ایک موقع آتا ہے, ایک سوئچ آتا ہے, ایک ٹرن آتا ہے جہاں سے سروائیول کے مائنڈ سیٹ سے تھرائیونگ کے مائنڈ سیٹ میں جانا پڑتا ہے. ہم نے اپنی ویسٹرن لیڈرشپ اسٹڈیز میں یہ دیکھا ہے کہ وہ بزنسز یا وہ لیڈرز جو کہ ایک سروائیول مائنڈ سیٹ میں اسٹک ہو جاتے ہیں ان کے بزنس کی یا آئیڈیا کی گروتھ نہیں ہوتی. ان فیکٹ کمپٹیشن بہت جلدی ان کا بزنس یا مارکیٹ شیئر لے جاتا ہے اور وہ کرمبل کر جاتے ہیں. ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے ہی موقع آئے جہاں ان کو اپنا مائنڈ سیٹ اور مائنڈ شفٹ چینج کر کے ایک گروتھ کی ٹریجیکٹری کی طرف جانا پڑا. آج ہم شیخ بلال احسن کے ساتھ وہ کوالٹیز اور ایٹریبیوٹ سیکھیں گے جس کے ساتھ ہمارے پیغمبر نے اپنے میسج کو آگے سے آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلا سکے. شیخ بلال احسن, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب ویلکم بیک. ہم نے اپنے پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں مکی زندگی کے اندر ہمارے پیغمبر کی کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس کو اسٹڈی کیا, اسپیسیفکلی لیڈرشپ, ڈیسیجن میکنگ اور انٹرپرینورشپ سے لنک کر کے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ ٹائم ہمارے پیغمبر کی زندگی میں اب آگے جاتا جا رہا ہے, لوگ زیادہ سے زیادہ دین کی طرف, اسلام کی طرف آتے جا رہے ہیں. آپ کی اسٹڈی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون سے ایسے ایپیسوڈز, کون سے ایسے معاملات ہوئے جن کے ساتھ ہمارے پیغمبر کا مائنڈ سیٹ اور ان کی جو وے آف ڈیلنگ ود پیپل ایک گروتھ کی ٹریجیکٹری کی طرف چلی گئی؟ سو صرف سروائیول اب گول نہیں تھا, بٹ اب اس میسج کو گرو کرنا بھی ایک گول بن گیا. ایک چیز جو مجھے بہت مزہ آ رہا ہے ان پوڈ کاسٹ کرنے میں, اٹس لائک دی وے یو آر ٹیکنگ دیم. سو وی آر ڈوئنگ دا کرونالوجی اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہم لیڈرشپ کوالٹیز کو بھی اس میں ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں. اب تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے گریٹ لیڈر اسٹیبلش کیا تھا, وہ انہوں نے اپنے ارد گرد ایک کور ٹیم تیار کر لی تھی, وچ اگین از اے گریٹ کوالٹی آف اے لیڈر کہ وہ اپنی ٹیم کو تیار کر دیتا ہے. انڈیویجولز ہو ہی کین ٹرسٹ, انڈیویجولز ہو کین ریلائی آن, and more importantly individuals whom he can delegate a task to and trust that they will execute them جس طرح وہ assign ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اب ایسے صحابہ موجود تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آبزرو کر کے ان کے ساتھ رہ کے سیکھ لیا تھا کہ اس مشن کی سگنیفیکنس کیا ہے, اس کی ویلیو کیا ہے, اور اس کو آگے پہنچانے کے لیے ہمارے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھرو آبزرویشن, جو ایک لیڈر کے اندر بہت اہم اسکل ہوتی ہے کہ ہی آبزروز کہ میرے ارد گرد کون لوگ ہیں, کون انیشیٹو لیتے ہیں, کن کو میں شارٹ لسٹ کر سکتا ہوں, فردر ٹرین کر سکتا ہوں, ٹرین کرنے کے بعد ڈیلیگیٹ کر سکتا ہوں ایز اے ٹاسک, اور پھر ان کو امپاور کر سکتا ہوں کہ وہ جا کے اس کو ایگزیکیوٹ کریں. ان کی ٹیم کے اندر کچھ لوگوں کی اسٹرینگتھس تھیں اور کچھ لوگوں کی ایریاز آف گروتھ اور ڈیولپمنٹ بھی تھی, وہ بھی ہمارے پیغمبر نے آئیڈینٹیفائی کی. ایبسلیوٹلی. اور ان کو اسی طرح لے کے چلیں. بیفور وی پروسیڈ آن, ایک تھوڑا سا ٹائم پرسپیکٹو کو تھوڑا سا ٹچ کر لیتے ہیں کہ مکن پیریڈ میں ہو کیا رہا تھا.
So Makkan period was total 13 years. 5th year तक पहुंचने तक जो कुरैश की एनिमोसिटी थी, उनकी जो दुश्मनी थी, वो हद तक पहुंच चुकी थी. As a leader, moving from सर्वाइवल माइंडसेट टू ग्रोथ माइंडसेट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आइडेंटिफाई किया कि मैं अगर अपने लोगों को यहाँ ही कंस्ट्रेंट करके रखूँगा तो ये तो आखिर कब तक है? इंसान है ना, इंसान some will break, some will not survive, some will just crumble. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एडवाइस 5th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में कुछ लोगों को एडवाइस किया कि वो हबशा, जिसे हम एबिसीनिया भी कहते हैं, वहाँ जो कि करंट डे एथियोपिया है, वहाँ हिजरत कर जाए. अच्छा, यहाँ पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप की एक विजनरी लीडरशिप सामने आती है कि इट वॉजंट एन एब्रप्ट डिसीजन कि सर्कमस्टांसिस को समझे बगैर, हालात को जांचे बगैर बस तुम लोग चले जाओ. पहले एक छोटी डेलीगेशन भेजी, आई बिलीव 11 men 4 women, राउंड अबाउट इस तरह का कुछ फिगर. वो लोग गए जिसमें सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लेकिन वो लीड नहीं कर रहे थे, लीड कर रहे थे अ यंग सहाबी. वो जो हम बात कर रहे थे ना कि एज ए लीडर आइडेंटिफाई कि किसके अंदर इनिशिएटिव है, किसके अंदर क्वालिटी है, किसके अंदर कौन सी राइट स्किल है. इस वक्त स्किल चाहिए थी टू बी अ स्पोक्स पर्सन फॉर इस्लाम. और शेख साहब, इम्पॉर्टेंट ये भी है कि ये मैच्योरिटी का एज से कोई रेलेवेंस नहीं था. हमारे पैगंबर की लाइफ में बार बार ऐसे मौके देखते हैं जब उन्होंने मैच्योरिटी को एज से लिंक नहीं किया, और आज की ज़िंदगी में ये चीज़ अप्रोप्रिएट है. एब्सोल्युटली. सो एज अ लीडर इन योर टीम, डू नॉट थिंक कि ये तो अभी बच्चा है. ये जो बच्चा वाला कॉन्सेप्ट है, ये आजकल के ज़माने का है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हेन यू हैड हिट योर प्यूबर्टी, यू वर एन एडल्ट, and you were an adult, and if you had the right skills and if you had the right potential, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would start investing in you. वो या तो खुद ट्रेन करते थे या वो किसी के हवाले कर देते थे जो कि उनके हाथों का ट्रेन हुआ हुआ बंदा होता था, यानी कि उनके हाथों के कोई ट्रेन सहाबी उनके हवाले कर देते कि इसको ट्रेन करो, और फिर जो उसकी स्किल्स पॉलिश होती थी उसके अकॉर्डिंगली उसको टास्क असाइन करते थे. A very important leadership trait. आपने जाफिर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसकी अमारत, अच्छा अमारत से मुझे याद आया कि एक और चीज़ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में ही इस्टेब्लिश कर दी थी, वो ये थी कि सिर्फ मैं लीडर नहीं हूँ. ऐसे एनीवन जिसको मैं असाइन करूँ किसी टास्क के लिए, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट लीडर है जितना मैं लीडर हूं टू द रेस्ट. मीनिंग के अपनी जो टीम थी उसमें अगर किसी को डेलीगेट किया तो लोगों को ये भी सिखा दिया कि नाउ इसको फॉलो करना इज लाइक फॉलोइंग मी. वो खिलाफत का कॉन्सेप्ट अभी वो स्टार्ट कर रहे थे कि खिलाफत का कॉन्सेप्ट, और दूसरा एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट कि एक्नॉलेजिंग कि हु इज द लीडर. जी, बिकॉज होता ये है, हम एक प्रोजेक्ट टीम बनाते हैं, उसमें कुछ एस प्लेयर्स होते हैं, वो समझते हैं कि भाई वी आर टू गुड टू बी लेड बाय एनीवन एल्स. वो सीईओ की तो बात मान रहे होते हैं, बट बियॉन्ड दैट वो किसी और के काम नहीं आना चाहते. वो ये चीज़ अपनी टीम में नहीं देखना चाहते थे. ही वॉन्टेड टू कि अगर मैंने किसी को असाइन कर दिया है, नो मैटर हाउ बिग अ एस यू आर नाउ सबऑर्डिनेट टू हिम. इसकी बात आपने माननी है. So when Jafar radiyallahu ta'ala anhu was assigned as the leader, although Usman radiyallahu ta'ala was also there, but Jafar radiyallahu ta'ala was the leader. And again, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam की foresight, it proved true कि जब डायलॉग करने की ज़रूरत पेश आई नजाशी के साथ, who was the king of हबशा, तो उन्होंने बहुत खूबसूरती से इस्लाम को डिफेंड किया. सो मच सो दैट नजाशी वाज कन्विंस्ड कि दे शुड स्टे हियर. उन्होंने उनको रहने दिया. मैंने जैसे कहा कि हिजरत 2 स्टेजेस में हुई. पहले कुछ लोग गए, फिर इवेंचुअली बाकी लोग गए. इन टोटल 80 पीपल माइग्रेटेड. एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विजन के उन्होंने जो है वो एक यंग सहाबी के थ्रू इस्लाम का मैसेज वहाँ पहुँचाया. शेख साहब, अगर हमें किसी भी लीडर को जो कि पब्लिक स्पीकिंग करते हैं या ओरेशन करते हैं, उनको अगर ये मौका मिले कि वो जो जाफर इब्न अबी तालिब ने नजाशी को
لیسن اور جو انہوں نے وہاں پر فار دا لیک آف اے بیٹر ورڈ ایک پچ کی تھی, The way he spoke, the way he spoke, اور اس کے اندر the ہمیں choice پتہ of ہے words. ہمیں پتہ ہے کہ آج کل کی کمیونیکیشن کے اندر آلموسٹ 67% جو ہوتی ہے وہ باڈی لینگویج ہوتی ہے, 20 سے 23% کے درمیان وہ ٹونالٹی یا انٹونیشن آف وائس ہوتی ہے جس کے ساتھ ہم میسج کرتے ہیں, اور صرف 7% وہ ورڈز ہوتے ہیں. کبھی کبھی میں سبحان اللہ یہ سوچتا ہوں کہ جعفر ابی طالب نے اس عمر کے اندر وہ جو اوریشن اور لفظ استعمال کیے, مجھے لگتا ہے کہ وہ 7% سے بہت زیادہ پاورفل ہوں گے. اور وہ جو ان کی میسیجنگ کی طریقہ تھا کہ یہ سٹارٹ کرنا نجاشی سے کہ جو ہم نے تمہارے بارے میں سنا ہے وہ یہ ہے کہ تم ایک عادل بادشاہ ہو اور یہ ہو, تو اس کو اس پوزیشن میں لے آنا کہ اب ہم تمہارے سامنے یہ رکھتے ہیں معاملہ, تو تم کیا فیصلہ کرتے. بالکل. تو بالکل شیخ بلال, ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رائٹ لوگوں کو رائٹ جگہ کے لیے چوز کیا, اور ایک ٹیسٹ رن کے لیے اگر ہم لفظ استعمال کر سکیں, یہ جو ہجرت تھی کچھ سلیکٹ لوگوں کے ساتھ ایبیسینیا مطلب حبشہ کی طرف ہوئی. جی. So again, going back to the timelines, کیونکہ ٹائم لائن بہت امپورٹنٹ ہے ٹو ہائی لائٹ دی لیڈرشپ کوالٹیز دیٹ ور کمنگ تھرو اس ٹائم لائن کے اندر. A bit forward, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو the 10th year of prophethood. This was the most painful year for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پرسنل لیول کے اوپر بہت ہی مشکل دیکھنا پڑی. کیا کیا ہوا؟ His beloved wife خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ is foremost supporter. ان کی ہم پہلے ان کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ کتنی کور سپورٹ تھی ان کو, وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے. ان کے چچا who was, remember کلان سسٹم تھا, ایک بڑا چاہیے آپ کے اوپر ہاتھ رکھنے والا. انہوں نے باقی جو بڑے بڑے سردار تھے جو ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے, ان کو دور رکھا ہوا تھا. وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف جس کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں, وہ اس سال پیش آیا. وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر دکھ اور تکلیف اٹھانی پڑی وہ سامنے تھی. اگین یہ بڑا امپورٹنٹ پرسپیکٹیو ہے کہ ایز انڈیویجولز جب ہم لاس اور ڈیجیکشن اور ریجیکشن کو فیس کرتے ہیں تو ایٹ ٹائمز وی گیو اپ. ایز اے لیڈر یو ول face moments where everything around you will start to crumble. And those who rise when they have fallen, جب وہ گر کے اٹھتے ہیں وہی آخر میں کامیاب ہوتے ہیں.